علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز معزز سامعین حضرات، اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے اندر ایک جوش، جذبہ، لگن بھی ساتھ ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو یہ ہم نے پاکستان جیسی عظیم نعمت کو حاصل کیا تھا۔ 14 اگست کا دن ایسا دن ہے جس دن ہم نے کافروں سے، ہندوؤں سے، اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ اور جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی اس وقت ہمارا مقصد، ہمارے بڑوں کا مقصد، ہمارے قائدین کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک نیا ملک بنائیں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ جس ملک کے اندر رہ کر ہم اپنی نماز کو بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے ادا کر سکیں گے۔ 14 اگست والا دن ایسا دن ہے جس دن ہر انسان، ہر آدمی کا یہی مقصد تھا، ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ جس ملک کے اندر رہ کر ہم صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے۔ 14 اگست والا دن ایسا دن ہے کہ جب ہماری سوچ یہ تھی، ہمارا نظریہ یہ تھا، پھر اتنے سالوں کے بعد ہم یہ نظریہ کیوں بھول گئے ہیں، ہم یہ سوچ کیوں بھول گئے ہیں؟ بھائیو، 14 اگست 1947 کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی، مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ، اولادیں دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ۔ 14 اگست 1947 کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی روئے زمین یعنی پاکستان میں اطاعت کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی حکم مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر اتنے سالوں کے بعد ہمارے اندر یہ ایسا نظام رائج کر گیا ہے کہ ہم بت پرستی، قبر پرستی، جہالت کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم نے ملک پاکستان کیا اس لیے حاصل کیا تھا؟ پیارے بھائیو، 14 اگست 1947 کا یہ پیغام ہے کہ ہمارا خالق ایک اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ 14 اگست 1947 والے دن ہم نے ہزاروں لاکھوں خون ہم نے نچھاور کیے ہیں، ہزاروں ہمارے جوان، بوڑھے، بچے، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں قربان ہوئی ہیں، پھر ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے۔ تو 14 اگست والے دن ہم نے گانے بجا کر، ناچ گانا کر کر ہم کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا؟ بھائی، اگر آپ اپنی مکان کی چھت پر یا کسی گاڑی پر، اپنی دکان پر اگست کے مہینے کے اندر پرچم کو لہرا دیتے ہیں، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس پرچم کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے رسومات ہیں، یہ جو ہندوؤں کے کام ہیں، ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس گھر کی چھت پر اسلامی پرچم لگا ہوا ہے اس گھر کے اندر ہندوؤں کے گانے چل رہے ہیں، انہی ہندوؤں کی فلمیں چل رہی ہیں۔ ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بھائی 14 اگست کا دن ایسا دن ہے جس دن ہم نے ان لوگوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ بھائی، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک رائج ہو چکا ہے، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر۔ ہمارا مقصد
یہ تھا، ہمارے قائدین کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف عبادت کریں تو ایک اللہ کی کریں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، ہمارا دن اللہ کے لیے، ہماری رات اللہ کے لیے۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارے کردار، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا لباس، ہمارے سر کے بال، ہمارا رہن سہن ہندوؤں کے مطابق ہو۔ 14 اگست والے دن اگر آپ نے ایک جھنڈا لہرا کر، جھنڈیاں لگا کر، نعرہ بازی کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے یہ مسلک حق کر دیا ہے، یہ میں نے اس مقصد کو پورے طریقے کے ساتھ میں نے اس مقصد کو حل کر دیا ہے، بھائی آپ کی غلط سوچ ہے۔ اس انسان نے پاکستان کے مطلب کو نہیں سمجھا، جو آج بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو آج بھی ہندوؤں کے رسومات ادا کر رہا ہے، جس کا بیٹا آج بھی اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے کیے ہوئے ہے، جس کی بیٹی کے سر پہ آج بھی پردہ نہیں ہے، جس کے گھر کے اندر آج بھی فلم چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، جس کے چہرے پر آج بھی سنتے رسول نہیں ہیں، جو آج بھی نمازی نہیں ہے، اس نے پاکستان کا مطلب نہیں سمجھا۔ پاکستان، یہ ملک پاکستان، یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم قدر کریں، ہم آزاد رہ کر، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں بغیر کسی ڈر کے۔ 1947 سے پہلے کے آپ حالات دیکھیں، نماز بھی ہم لوگ، ہمارے بڑے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نماز بھی ڈر کی وجہ سے پڑھتے تھے، قرآن مجید بھی جلا دیے جاتے تھے، نمازی حضرات کو مار دیا جاتا تھا۔ آج ہمیں کوئی مارنے نہیں آئے گا، آج ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو آپ لہٰذا اس 14 اگست والے دن اپنا یہ جذبہ قائم رکھے، اس جذبے کے مطابق لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جان، جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے، پاکستان کا مطلب یہ ہے عبادت ایک اللہ کی، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق سارے کا سارا باطل نظام ہم نے ختم کر کے صرف اور صرف ایک اسلام کے پرچم کے سائے تلے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔